اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو وضو کرنا بھی عبادت ہے. وضو کے کل فرائض بتائے تھے کہ چہرہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، مسح کرنا اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے فرائض ہیں. وضو کے کچھ سنتیں ہیں، فقہا نے 13 سنتیں لکھی ہیں. تو اگر کوئی ایک سنت چھوٹ جائے تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہوگا. جو برکات ہمیں حاصل ہونی تھی اس سنت کے چھوٹنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جائیں گی. تو پہلی سنت نیت ہے کہ جب ہم وضو کریں تو وضو کی نیت بھی ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب ہم نیت کریں گے تو ہم کو اس نیت کا ثواب بھی ملے گا اور ہمارا جو وضو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، کہ نیت مومن کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. جو مومن عمل کرتا ہے اگر اس کی نیت کرتا ہے تو نیت کا زیادہ ثواب ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی نیت کرتا ہے تو اس کے عمل میں اخلاص بھی آ جاتا ہے. جیسے قرآن میں آیا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم نہیں دیتا مگر یہ کہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی خالص ہو کر. تو علماء فرماتے ہیں جب ہم نیت کریں گے تو عبادت میں اخلاص بھی آ جاتا ہے. تو وضو کی پہلی سنت نیت ہے کہ ہم نیت کر کے وضو کریں. تو اگر نیت نہیں کریں گے تو وضو سنت کے خلاف ہوگا. دوسری سنت تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. جب ہم وضو شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں. حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم وضوء، جس نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوئی. اسی طرح جس نے وضو کیا لا وضوء له لمن لم یذکر اسم اللہ، جس نے وضو کیا اور بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو بھی نہیں ہوا. اب وضو نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کامل وضو نہیں ہوا. اب بسم اللہ پڑھنا فرض تو نہیں ہے، سنت ہے. کہ حدیث میں جو فرمایا جا رہا ہے جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو ہی نہیں ہوتا، کامل وضو نہیں ہوتا، یعنی سنت کے خلاف ہوتا ہے. جو بسم اللہ کی برکات ہمیں حاصل ہونی تھی، بسم اللہ کے فائدے حاصل ہونے تھے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوئے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ من توضا یذکر اللہ، جس نے وضو کیا اور بسم اللہ پڑھی فإنہ یطہر جسدہ کلہ، تو اس بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے صرف اس کے وہ اعضاء پاک نہیں ہوں گے جو وہ وضو میں دھوئے گا بلکہ پورا جسم پاک ہو جاتا ہے. آگے فرمایا من توضا لم یذکر اسم اللہ، جس نے وضو کیا اور بسم اللہ نہیں پڑھی اس کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ تو پاک ہو جائیں گے لیکن پورا جسم پاک نہیں ہوگا. تو بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے. تو اس لیے اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو اس کے جو فائدے ہیں برکات ہیں اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا شروع میں بھول جاتا ہے وضو کے شروع میں تو وضو کے درمیان میں پڑھنے سے یہ سنت ادا نہیں ہوتی، کیونکہ وضو نام ہے ہاتھوں سے لے کر ٹخنوں تک دھونے کا، یہ پاؤں ٹخنوں تک دھونے کا، اس کو ہم وضو کہتے ہیں. تو یہ ایک واحد چیز ہے، ایک چیز ہے. تو اس کے درمیان میں اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو ہماری وہ سنت ادا نہیں ہوگی. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے اگر درمیان میں بسم اللہ پڑھ لیں تو سنت ادا ہو جاتی ہے. کھانا کھا رہے تھے بسم اللہ بھول گئے اور درمیان میں یاد آ گئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، یا بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا تو وہاں سنت ادا ہو جائے گی، کیونکہ وہاں ہر لقمہ ایک علیحدہ ہے. مثال کے طور پہ ہم ایک لقمہ کھاتے ہیں تو باقی نہیں کھاتے تو کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھا لیا، یا 2 لقمے کھاتے ہیں، 3 لقمے آدھی روٹی کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کھانا کھا لیا ہے، یا 3 روٹیاں کھا جاتے ہیں پھر بھی وہی کہتے ہیں کہ کھانا کھا لیا ہے. تو اگر ہم نے صرف ہاتھ دھوئے یا صرف چہرہ دھویا، بازو اور پاؤں نہیں دھوئے تو کوئی نہیں کہے گا کہ وضو کیا ہے، بلکہ نہیں وضو نہیں کریں گے، وضو نہیں ہوگا. شروع سے لے کے ہاتھوں سے دھونے سے لے کے پاؤں تک دھوئیں گے تو کہا جائے گا کہ اب وضو ہوا ہے. تو کھانا ہر لقمہ، ایک لقمہ کھا لیا، 2 لقمے کھا لیے تو کہتے ہیں کہ کھانا کھا لیا ہے. تو اس لیے ہر لقمے سے پہلے اگر ہم کسی لقمے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں گے تو وہاں تو سنت ادا ہو جائے گی بسم اللہ کی. اگر وضو کے شروع میں بھول گئے اور درمیان میں پڑھیں گے تو وہاں یہ سنت ادا نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھی ہے، اعوذ باللہ کبھی نہیں پڑھی. اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے. جب بھی وضو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شروع میں بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا اور اعوذ باللہ کبھی نہیں پڑھی. اس لیے ہم بھی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. ہر عضو کو 3 بار دھونا اور مسواک کرنا، مسواک کے بھی بڑے فضائل ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اشکا
ان امتی، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت محسوس نہ ہوتی، لامرتہم عند کل صلاۃ، تو میں اپنی امت کو حکم دیتا ہر نماز کے لیے وہ مسواک کر کے وضو کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضا، جس نے وضو کیا، السواک اور مسواک کیا، تو مسواک اس کے منہ کو پاک کر دیتا ہے۔ المطہر للفم، تو مسواک اس کے منہ کو پاک کر دیتا ہے۔ مرضات للرب، اور اس کے رب کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ ایک منہ بھی پاک ہو جاتا ہے مسواک کرنے سے، اور اس کا جو رب ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع سنن من المرسلین السواک، کہ 4 چیزیں تمام رسول و نبیوں میں پائی گئی، ان میں سے ایک مسواک کرنا بھی ہے۔ جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں سب نے مسواک کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اور ایک بندہ بغیر مسواک کے نماز پڑھتا ہے، جو مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز 70 درجے زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے، اور جو بغیر مسواک کے نماز پڑھتا ہے اس کو کم ثواب ملتا ہے۔ تو مسواک کے بڑے فضائل ہیں، اس لیے جب بھی ہم وضو کریں تو شروع میں ہم مسواک کر لیں۔ کسی بھی درخت کا ہم استعمال کر سکتے ہیں، کیکر کا ہے، نیم کا ہے، زیتون کا ہے، کوئی بھی درخت ہو تو اس کا مسواک استعمال کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ البتہ آج کل جدید دور میں یہ جو ٹیوب برش آ گیا ہے، تو برش کرنے سے منہ تو صاف ہو جائے گا لیکن سنت ادا نہیں ہوگی، سنت ادا اسی مسواک کے کرنے سے ادا ہوگی۔ تو اسی طرح ہر وضو کو 3 بار دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ کلی کرنا بھی سنت ہے، اور 3 بار کلی کرنا یہ بھی سنت ہے۔ یہ 2 سنتیں ہیں، ایک کلی کرنا اور 3 بار کرنا۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا اور 3 بار ڈالنا، یہ علیحدہ علیحدہ سنتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کیا کرو، یعنی اچھی طرح کیا کرو، ناک کو صاف، منہ کو صاف، اچھی طرح جب منہ صاف ہو جائے، ناک صاف ہو جائے، پھر آگے وضو کیا کریں۔ تو ناک میں پانی ڈال کے ہم اچھی طرح جھاڑ دیں۔ جھاڑنے میں بس ایک بات کا خیال رہے کہ سامنے والا جو بیٹھا ہو وضو کر رہا ہو اس کو تکلیف نہ ہو۔ داڑھی کا خلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو ایک ہاتھ میں چلو میں پانی لے کر داڑھی کے نیچے سے داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح خلال کرنے کے بعد ہم اپنی انگلیوں کا بھی خلال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں کا خلال کیا کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جہنم میں آپ کی انگلیوں کا خلال نہیں کیا جائے گا، جہنم کی آگ سے۔ ہم اگر یہاں وضو میں انگلیوں کا خلال کرتے ہیں اس طرح، تاکہ یہاں جو جگہ خشک ہو وہ تر ہو جائے، تو یہاں دنیا میں ہم اس کا خلال کریں گے تو جہنم میں آگ سے یہ ہماری انگلیاں بچ جائیں گی۔ تو انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک وضو خشک نہ ہو، دوسرا ہم وضو دھو لیں، منہ دھو کے ہم باتیں شروع کر دیں، اور پھر وہ منہ خشک ہو جائے، پھر ہم بازو دھوئیں، پھر باتیں شروع کر دیں، پھر وہ خشک ہو جائے، پھر ہم پاؤں تک پہنچیں، تو جلدی جلدی وضو کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، یہ سنت ہے۔ پھر کانوں کا مسح کریں، کیونکہ کان بھی ہمارے سر کا حصہ ہیں۔ کانوں کو مسح کر کے پھر ہمارے یہ جو انگوٹھے ہے اس کو پیچھے سے لگا لیں، یہ سنت مسح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔